برادران محترم، دنیا کی زندگی ایک عارضی حیات ہے، ایک خواب ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی انسان ایک افسانہ ہو جاتا ہے، تختیاں بدل جاتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تختی حضرت کی تھی، اب ڈاکٹر اب ان کے بچوں کی آ گئی۔ وہ شخص بہت ہی عقل مند ہے جو اپنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گزارتا ہے۔ سب نہایت ہی خسارے میں ہے جو اپنی زندگی کو عارضی عیش میں مبتلا کر کے اپنے وطن کو ویران کر رہا ہے۔ دو چیزیں دنیا میں نقد ملتی ہیں، نیکیوں سے سکون قلب، گناہوں سے بے چینی اور پریشانی یہ قلب۔ فوراً اسی وقت اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں اپنی زندگی کی تمام محنتیں، تمام طاقتوں کو اس پر سخت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا مصیبت اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کریم کی تعریف یہ ہے جو تھوڑی سی محنت پر زیادہ جزا دے دے۔ اس زمانے میں نیک عمل پر 50 مومن کا ثواب ایک ہی آدمی کو اس نیکی پر مل جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ اس زمانے کے مومن یا اس زمانے کے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے زمانے کے 50 صحابہ کے برابر۔ ہمارے ساتھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب ماحول خراب ہو جائے گا تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس مشکل کے زمانے میں جو دین پر قائم رہے گا اس کو تو آپ جیسے 50 لوگوں کا ثواب ہم کو ایک ایک نیکی پر ملے گا۔ آپ خود اپنی خوشی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں؟ بتائیے کس میں فائدہ زیادہ ہے؟ ایک شخص اپنے دل کی خوشیوں کا انتظام اپنے ارادے اور اپنی رائے اور اپنے منصوبوں سے کرنا چاہتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے کہ ہم تو آپ کو خوش رکھیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، ہمارا دل جس طرح چاہے رکھیں۔ سر دوستہ سلامت کی جو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کی شبد ہلاک پیغام۔ دشمنوں کو یہ نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے ان کا سر قتل کیا جائے۔ سر دوستہ سلامت، ہم دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی۔ اللہ کے کو راضی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا غم، یہ اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے۔ اس غم کی قیمت سورج اور چاند ادا نہیں کر سکتے۔ جو بندہ صرف گناہ سے اپنے کو بچاتا ہے، حسینوں سے نظر کی حفاظت کرتا ہے، پوری پرانی عادتوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑتا ہے، اس کے دل پر نفس جو ہے غم ڈالتا ہے، کیونکہ نفس اپنا مزہ چاہتا ہے۔ یہ اتنا بیوقوف ظالم ہے کہ نہ اس کو اپنی عاقبت کی فکر ہے، نہ اس کو جوتوں کا غم ہے، نہ اس کو آگ کی عذاب کا خوف ہے۔ یہ تو بالکل یہ نہایت ہی نالائق بے حس دشمن ہے، بے حس دشمن۔ لہذا اس بے حس دشمن سے ہوشیار ہوگا۔ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور جس کھیت سے 2 ڈنڈا پا جاتا ہے دوبارہ اس کھیت کے قریب نہیں جاتا، لیکن یہ گناہوں کے ہزاروں ڈنڈے کھا کر بھی جب گناہوں کے اسباب دیکھتا ہے تو پھر سب کچھ اپنے پرانے ڈنڈے، نفس کے انڈے کے سامنے پرانے ڈنڈے بھول جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ عرض کرتا ہوں کہ خوشی کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا خوشی کا انتظام خود کر لیں، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کا انتظام عالم اسباب میں پیدا کر دے۔ بولیے نفع کس میں ہے؟ کس میں نفع ہے؟ آپ کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اسباب خوشی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غم میں مبتلا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔
ایئر کنڈیشن میں ہمارے دل کو غم کی آگ میں جلانا جاتا ہے. کھال ٹھنڈی ہے, ایئر کنڈیشن میں شیخ صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایئر کنڈیشن کے اندر کھال ٹھنڈی ہے اور دل غم کی آگ سے پریشان. یہ ہے اپنی خوشیوں کا انتظام جو خود کرتا ہے. اس کی مثال یہ کہ اس نے اپنی خوشی کا انتظام خود کیا. ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر اپنی محنتوں کو اور اپنے عزائم و ارادوں و طاقتوں کو سر کر رہا ہے. اس کی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ اگر ایک کنڈیشن میں نہ ہو اور دھوپ میں چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کے باطن و قلب کو اللہ تعالیٰ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک عطا فرما دے. وہ گرمی ہجرا تیری یاد کی خونکی, وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خونکی, جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی دن میں 7 جنازہ دیوبند میں تعاون پھیلا ہوا تھا. دیوبند میں تعاون پھیل گیا تھا. آپ کے گھر میں 7 جنازے رکھے تھے. سوچیے آپ, اور کس کا؟ 5 خاندان والوں کا, بیٹا, بہو, بیٹی ہے, اس قسم کے. حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سوچا کہ جا کر حضرت کو کچھ تسلی دوں, لیکن تسلی کیا دوں, وہ تو خود ہی صبر کیے بیٹھے. جو آہوزاری نہ کر رہا ہو اس کو یہ کہنا کہ آپ آہوزاری نے کی تحصیل حاصل ہے. جس کے آنسو بھی نہ بہ رہے ہوں اس کو یہ کہنا کہ آپ نہ روزی تو پہلے ہی سے ان کو حاصل ہے. ڈرتے ڈرتے ان کا روگ بہت تھا. باتیں بزرگوں میں شان جلال زیادہ ہوتا ہے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا روگ بہت تھا اور خلق سے استغنا کی شان. حکیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی قیلولے کا وقت تھا. دوپہر کو کھانا کھا کے آرام فرما رہے تھے. ایک بڑے زمیندار نواب صاحب, کوئی بڑے رئیس, وہ اس بے موقع ملنے آ رہے تھے اور حضرت نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں. دوسری کروٹ لیٹ گئے اور اپنا آرام فرما رہے, کروانے کی نواب صاحب. یہ شان ہے. اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو جو بھی کیفیت دے دے تو یہ تو بندہ اختیار نہیں. حضرت نے آہستہ آہستہ قدم رکھا اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے دراروں میں کان لگایا کہ بڑے میاں دروازہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ رو رہے ہیں, کوئی آہوزاری کر رہے ہیں. جس کے گھر میں 7 جنازہ ہوئے معمولی بات نہیں ہے. کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی. چلے گا خان دو یارو کہ میں فریاد کروں. میرے شیخ صاحب عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں اللہ کی محبت کو کہاں تک چھپاؤں, کہاں تک لوگ کہیں گے اللہ ہو گیا تو ہم ڈر جائیں مخلوق سے. کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی. کیا مطلب؟ اب تو ہم داڑھی رکھ کے رہیں گے اور ہم پیداوار رکھنے سے اونچے کر کے نماز پڑھیں گے, حج عمرہ کریں گے, زکات دیں گے, اللہ کے گھر کر رہیں گے. دیکھیں زمانہ ہمارا کیا کرتا ہے. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ہم سے زمانہ خود ہے, زمانے سے ہم نہیں. ہم زمانہ بناتے ہیں. کیا مطلب کہ اگر انسان نیک ہو جائے تو زمانہ خیر کہلاتا ہے, انسان شر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو زمانہ شر ہوتا ہے. زمانہ ہمارے اعمال سے بنتا ہے. گھر کی نوعیت ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہے. آپ اچھے اچھے عمل کیجیے, گھر مبارک ہو گیا. برے برے عمل جہاں جس زمین پر ہو وہی زمین ملوث ہو گئی. تو زمانے سے ڈرنا ایمان کی نہایت کمزوری کی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں, جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, گناہوں کے معاملے میں تو حیا اچھی چیز ہے. بعض لوگ جوش ہے تصوف میں آ کر کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی, بندہ کرتے کرنے کو. گناہوں کے معاملے میں حیا کی عظمت اور حیا کی تعریف آئی کہ حیا ہمیں بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے. لیکن نیک کام کرنے میں حیا شرم آئے, تصویر لینے میں یا اور نیک کام کرنے میں, داڑھی رکھنے میں شرم آئے کہ بیوی کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, دفتر والے خاندان والے کیا کہیں گے, ارے ملاؤں نے اس کے گال پر بھی قبضہ کر لیا,
دیکھو خانقاہ نہ جانا، ورنہ آہستہ آہستہ وہ گھاٹ پر قبضہ کر دیتا ہے، وہ پیر داڑھی رکھوا دے گا۔ تو ان سے کہو، ان لوگوں سے کہ کیا خبر میں تم ہماری کیا امداد پہنچاؤ گے؟ ایسے لوگوں سے ایک سوال کر لیا کہ زمین کے نیچے جب میرا جنازہ دفن ہوگا تو تم ہمیں کس قسم کی امداد پہنچاؤ گے؟ اور اگر میں نبی کی شکل بنا کر جاتا ہوں تو شاید اس کو فضل ہو جائے کہ ہمارے پیاروں کی پیاری شکل بنا کر آئے۔ ایک محدث کالی داڑھی کے حالت میں انتقال کر گئے، انہوں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے سوال کرتے ہوئے شرماتے، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے کالی داڑھی پر آٹا چھڑک دے۔ منکر نکیر آئے تو کہا یہ کیا تماشا بنا کر آئے ہو؟ ارے تم تو جوانی میں آئے ہو، یہ کیا آٹا واٹا چھڑکا ہے؟ انہوں نے وہی حدیث پڑھ دی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اس کے اختیار میں کالے بالوں کو سفید کرنا نہیں تھا، جتنا اس کے اختیار میں تھا اتنا کر کے نقل کر کے آیا۔ جاؤ وہی معاملہ ہم اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جو سفید بالوں والوں سے کرتے ہیں وہی معاملہ اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شکل بنانے کو معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھیے اس کو۔ تو دوستوں میرے شہر اسے کہا کرتے تھے کہ اللہ والا بننے میں سارا عالم ہمیں گالیاں دے، سارا عالم۔ لیکن حضرت یہ شیر شاہ درمنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کو اشکبار کر کے یہ شعر پڑھتے تھے، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جائے گی تو آپ کسی کو خیال میں نہیں لائیں گے، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، نہ بیوی نہ خاندان۔ کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام ہو جاؤ کہ ہم فریاد کریں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا اماں جی جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھ کو جگہ دینا۔ کیا کہا اس نے؟ اماں جی جب مجھے بچہ پیدا ہو تو جگہ دینا، ایسا نہ ہو کہ سوتے ہی سوتے نکل پڑے اور ہر سے دم سے چرپائی کے نیچے گر جائے، بچے کی محبت بہت ماتو ہوتی۔ تو ساس نے کہا کہ بیٹی تجھ کو جگانا نہیں پڑے گا، ایسا درد شبیر اٹھے گا کہ تو چلانے پر سارے محلے کو جگا دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم روح اور قلب میں آپ کے پیدا ہو جائے اور ہمارے پیدا ہو جائے تو آپ پھر اس وقت میں جگانا آپ کو نہیں پڑے گا، سارے عالم کو جگا کے چھوڑیں گے آپ۔ بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، ہم پر سرے منبر سنائیں گے تیرا افسانہ، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں غلہ لاد رہے تھے اپنی اونٹ پر، مجمع جمع ہو گیا عیسائیوں کا، وہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تقریر شروع کر مارکیٹ کے اندر۔ مومن کے لیے بازار اور مسجد سب برابر، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تھوڑے لندن چلے گئے تو میمو سے ڈر پڑ گئے، جرمن جاپان چلے گئے تو کافروں سے ڈر گئے، سفید چمڑی والوں سے بلال حبشی نہیں ڈرے، کالے کھال والے، کیونکہ دل روشن تھا۔ اگر دل میں اللہ کا نور آ جائے تو آپ سارے عالم پر جہاں بھی جائیں گے آپ غالب رہیں گے۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، وہ زمانے پہ چھا گیا۔ اسی محبت کو، اتنی محبت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روح کا جان میں ہماری جان سے زیادہ، اہل عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ جب اللہ پیارے ہو جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں یہ تینوں دعا مانگی ہے صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو سمجھ لیجیے کہ اب دنیا میں جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا، اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی جینا اور مرنا نفس دشمن کے لیے ہوگا۔ آپ دشمن کو خوش کریں گے اور دوست کو، اپنے مالک کو ناراض کریں گے۔ اس نفس کی کو مزہ دینے کے لیے جو تمہیں 12 جوتے پٹوا چکا ہے، جو تمہیں 12 تم پر تبصرے اور ذلت کی مال تمہیں دے چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوستی تمہاری عزیز نہیں ہو۔ ہاتھ پیر سپر ڈالتے تھے، یہ جو لوگ ہاتھ پیر ڈالتے ہیں گناہوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، یہ پست ہمت نہیں ہے، یہ ان کی ہمت ہے استعمال نہیں کرتے۔ دلیل یہ ہے کہ کوئی محمد علی قلعے
ساتھ سفر کر رہا ہوں اور بوکسنگ والا ہاتھ دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ ویسٹرن اسٹریٹ پر یا بندر روڈ پر یا ایمپریس مارکیٹ میں اگر آپ نے کسی عورت کو دیکھا تو بوکسنگ والا ہاتھ دکھا دو محمد علی کے لیے یا کوئی بھی بات پہلوان زبردست طاقت والا چل رہا ہے اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہمت کو پست کرتے ہیں. اس وقت آپ کی بریک فیل ہو جائے تو میں جانتا کہ واقعی آپ کی بریک کے اسکرو لوز ہیں اور آپ بالکل ہمت نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ اس پر یقین ہے اس کے ڈنڈے کا. اس وقت آپ ہمت کو استعمال کرو گے. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق اتنی قوی ہو جائے گا اور آپ اپنی ہمت کو پوری طاقت سے استعمال کریں گے کہ مجھے ان کو خوش کرنا ہے, ان کی ناخوشی کی راہوں سے منحوس اور حرام خوشی کو درآمد نہیں کرنا ہے, امپورٹ نہیں کرنا ہے, استیراد نہیں کرنا ہے. 3 زبان استعمال کیا میں نے, امپورٹ انگلش, درآمد فارسی, استیراد عربی لفظ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنے قلب کو خوش نہیں ہونے دیں گے, ایک آشاریہ بھی نہیں خوش ہونے دیں گے. پھر بھی اگر یہ ظالم چرا لیتا ہے تو ہم اس سے توبہ استغفار کر کے ہم اسے واپس کریں گے منحوس مال کو. اس منحوس خوشی کو اللہ کی ضرورت اور قہر کی خوشی کو ہم واپس کریں گے استغفار و توبہ سے. اشک بار آپ کہ اے خدا میرے چور نفس نے آپ کی ناراضگی کی راہوں سے جو حرام لذتیں برآمد کی ہیں ہم توبہ استغفار کر کے اپنی اشک ندامت سے اس کی تلافی کرتے ہیں اور آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایک ساتھ آپ کی ناراضگی میں نہ جئیں, ایک ساتھ ہی ہم آپ کی ناراضگی میں جینے کو حرام سمجھتے ہیں. کیا وہ زندگی ہے, وہ بندہ کیا زندگی پاتا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کی ہوئی. وہ تو ان کا کرم, اگر خدا حلیم اور اپنے کریم ہونے کی شان نہ ظاہر کرتا تو وہ زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا. پھر وہی بات کہتا ہوں, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ولی اللہ جا رہا تھا, کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا. آج ہم اپنے گناہوں سے اتنا غم نہیں محسوس کرتے. اس نے دوسروں کو دیکھا, کسی کو لوٹ آئے اور لیٹ گئے, لیٹنے کے بعد جب پیشاب ہوا ہے تو اس میں خون آ گیا اور یہ کہا خدا تیری نافرمانی کو دیکھ کر دل کو صدمہ ہوا. یہ ولی اللہ ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے صدمہ ہوا, اور ایک ہم ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے بھی صدمہ نہیں ہوتا. حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نالائق حالت پر یہ شعر بڑے درد سے کہا کرتے تھے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, اور روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تب نہ. یعنی مخلوق کو ہم پر ترس آ رہا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں کہ مخلوق کو ترس آتا ہے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تب. تو دوستوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رش کے ہر تکلیف دونوں جہان کے مزے سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کو راضی کرنے میں. بس 2 ہی صورت ہے, یہ 2 جملہ نوٹ کر لیجیے. مداحت کے لیے وقت آئے نہ آئے, ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون دوبارہ بیان ہو کہ نہ ہو. زندگی میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ خوشی کے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ بچہ چھوٹا اپنی خوشی کا خود انتظام کرے, ایک یہ کہ چھوٹا بچہ ابا سے کہہ دے کہ ابا آپ ہمارے خوشیوں کا انتظام کیجیے تاکہ ہم کو غم اور رنج فکر نہ آئے. آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ بولو بھائی. چھوٹا بچہ 4-5 سال کا, اس کی خوشیوں کا انتظام ابا اچھا کر سکتے ہیں یا بچہ؟ کیوں کہ بچہ عاجز ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری طاقت کی نسبت وہ ہے جو بچے کو باپ سے ہے یا اور زیادہ ہم کمزور ہیں. کتنے کمزور ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کمزوری رجسٹر کرتی انہوں نے. خود انسان ضعیفہ, اللہ فرماتے ہیں انسان کمزور پیدا کیا گیا. جس کی کمزوری پر یعنی قرآن نازل ہو رہا ہو وہ اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے تو اس سے بڑھ کر نالائکی نادانی کیا ہوگی. لہذا اپنے نفس پر بھروسہ, اپنے تقویٰ پر بھروسہ, اپنے علم پر بھروسہ یا اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرنے والا نادان. اپنی خوشیوں کا انتظام آپ خود کو کر رہے ہیں. حلال نعمت بھی ہے وہ کر رہے ہیں آپ, لیکن اپنی خوشیوں کا انتظام گناہوں سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ناقابل برداشت غم کا انتظام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جب بدل جاتی ہے
اس وقت پھر سارا عالم اس کو سکون نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ پیر جو اس پر مر رہا ہے اس کی محبت میں، جس کی زندگی بھر اس نے ٹانگیں دبائی ہیں، وہ پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے غضب و قہر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو نہ بیوی، نہ بچے، نہ بینک بیلنس، نہ مرغ کی بریانی، سب ضائع کر دیتا ہے خدا۔ اور جس کی دل پر اللہ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا، کوئی غم ہاتھ میں اٹھایا، صدر مارکیٹ کسی بس اسٹاپ پر نظر کی حفاظت کر دی، کوئی اور اچھے کام کر دی جہاں آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑا، اللہ کی نظر رحمت آپ کے دل پر آئی اور آپ کا دل دونوں جہان کے مخلوق آپ کے قلب کی اس لذت سے عارف نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ولی بھی دوسرے ولی کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا، باطنی چیز ہوتی، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ اس پر ایک میرا شعر سن لیجیے۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گزشتہ ہو گیا، یعنی جس کے دل کو آپ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا ہے خدا، اے میرے اللہ اور رب العالمین سارے عالم کے پانے والے، جنت کے خالق ہیں، حسن کے خالق ہیں، خوشیوں کے خالق ہیں، خوشی کے پیدا کرنے والے، جس کی دل کو آپ رحمت کی نظر سے دیکھ لیں، اس قلب پر نظر سے رحمت ڈال دیں، اس کے قلب کی بہار کا کیا عالم ہوگا۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ گیا تھا ہو گیا۔ لاکھ بریانی کباب کھاتے ہیں، قلب کی بے کیفی کا عالم مت پوچھو۔ خودکشی نہیں کرتا اور ڈر کی وجہ سے، کیوں خودکشی نہیں کرتا؟ اتنا تو ایمان رہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اور ڈرنے لگیں گے کہ تم حالت نافرمانی میں آئے ہو میرے پاس، تم نے توبہ ہے۔ دوستو اس ماحول میں جو رات دن گناہوں کے ماحول میں، اور وہ ماحول جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک ماحول دیا ہو اور اللہ والوں سے، ان کے غلاموں سے تعلق کی ہو، ان کو تو بہت زبردست جست لگانی چاہیے۔ کیسی جست؟ معذوری فرماتے ہیں کہ کیوں علی وار ادھر خیبر شکن، مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے نفس کے قلعے خیبر کو توڑ دو، اپنے نفس کے خیبر کا قلعہ جو ہے اس کے دروازے کو مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑ، دست بردار تیر، ہاں کیوں علی وار ادھر خیبر شکن، مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمت کرو، اس نفس کو کچل دو۔ کیوں علی وار ادھر خیبر شکن ہی زبر بردار مردانہ بے زبر۔ ارے بھائی مردانہ حملہ کرو نفس پر، نفس زنانے حملے سے تو خود بھی مؤنث ہے، مؤنث لوگوں سے چپ نہیں ہوگا، نفس لغت کے اعتبار سے مؤنث، جہاں جس کی ضمیر راضی ہوگی تو مؤنث کی راضی ہوگی۔ ان نفس اللہ ہمارا تو مؤنث ہے نہیں، نفس کی صفت بھی مؤنث ہے۔ یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی کون سے وہاں بتاؤ اس میں جو علماء اور مولوی طالب علم ہے، طالب علم بتاؤ ارجعی مذکر کا صفت ہے یا مؤنث کا؟ رضا یرجو کا ارجع واحد مؤنث حاصل ہے، تو مؤنث نفس ہے لغت کے اعتبار سے۔ اب اس پر آپ زمانہ حملہ کریں مؤنث والا، عورتوں جیسا تو یہ عورت سے کہاں سے ہوتی ہے، 10 گاڑی ہو جائے گی، 11 ہو جائے گی، مرد 1 گھنٹہ لگا تو وہ بیچاری ہے مردانہ معاوی فرماتے ہیں اس نفس پر مردانہ حملہ کو۔ اور یہ جسم کی بازی سے نہیں ہوتا، بازی ٹکڑے پتلے ہوتے ہیں، روحانیت ان کی کمی ہوتی ہے اور نفس کو چپ کر دیتے ہیں، اور بازی دیکھنے میں بڑے مشکل ہے مگر نفس کے مقابلے میں بلی سے بھی بدتر۔
جسم کی طاقت سے نہیں نفس نہ کھاتا، یہ اللہ کے نام کی روحانی طاقت سے نہ کھاتا، آوازاری سے نہیں تب دبتا، کیونکہ آوازاری سے اللہ کی رحمت جیسے جہاز حملہ کرنے جائے اور اس میں قیمتی یہ نمبر ہو تو وہ 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دشمن ملک پر آپ کا ملک قیمتی قسم کا ایٹم بم لے جا رہا ہے تو 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں بھی رہتے ہیں. تو جب آپ آوازاری اللہ سے اپنی حفاظت کی درخواست کریں گے تو آپ کے نفس کا جہاز اگر صدر اس کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جہاز کو اپنی حفاظت کی کرتے چلیں گے. 2 رکعت روزانہ پڑھتی، بلا ناغا پڑھتی، 2 رکعت پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 21 مرتبہ، ورنہ 11 دفعے، ورنہ 7 مرتبہ، ورنہ 3 ہی مرتبہ پڑھو اور ورنہ 1 ہی دفعہ پڑھو. اب اس کے آگے تو کچھ ورنہ ہی نہیں ہے کہ بھائی 1 مرتبہ کے بعد بھی ورنہ لگا دیں، ورنہ ہمارا ختم ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ خدا اپنی توفیق میری حفاظت کے لیے شامل کرنا ہے، مجھ کو میرے دست بازو کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ میں اپنی عمارت فرماتے ہیں خیش رابی دے رسوا یہ پیش. اے خدا ہم نے اپنی ذلت، اپنے عزموں کو شکست، اپنے توبہ کے ارادوں کی شکست اور اپنے دست بازو کی بے کسی کو بارہا دیکھا. آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. آپ کو نیند آ رہی ہے مگر نیند والوں کی شکل نہ بنایا تو اس لیے آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، بلکہ آپ اپنی رحمت سے تحفظ شامل کر دیجیے. آپ جب تک اپنی حفاظت کی اپنی رحمت کی حفاظتی تالا اور حفاظتی سایہ ہمیں نہیں عطا کریں گے ہم اس نفس کے سر سے نہیں بچ سکتے. یہ کہیے اللہ تعالیٰ سے. اور دلیل اس کی قرآن بات ہے ان نفس اللہ امارۃ بالسوء، نفس جو ہے بہت ہی برائی کی طرف لے جانے والا الا ما رحم ربی، مگر جب تک اللہ کی رحمت کا ظاہر ہے. یہ ماں برقیہ زمانیہ مطلب کیا ہے؟ مفسر عظیم اللہ عروسی السید محمود بردانی لکھتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے بہت ہی گناہ کی طرف بڑھنے والا ہے، شر کی طرف لے جانے والا ہے، مگر الا ما رحم ربی، الا مگر یہ مگر کی بات کیا ہے؟ جس وقت تک اللہ کے رحمت کی حفاظت اس کے ساتھ نفس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. الا ما رحم ربی کا ترجمہ سن لیجیے، مصدریہ برقیہ زمانیہ ہے، یعنی فی وقت رحمت ربی، فی نے اس کو ظرفیہ کر دیا اور وقت نے اس کو زمانیہ بنا دیا اور رحمت نے رحمہ ماضی کو مصدر بنا دیا. اس لیے اس ماں کا 3 نام رکھا مفسر حسین اللہ عروسی نے کہ یہ ماں مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، زمانیہ ہے. یعنی ایسی وقت رحمت ربی، جب تک میرے رب کی رحمت کا مجھ پر سایہ ہوگا یہ نفس ہمارا کچھ نہیں کرتا. لیکن رحمت کا سایہ مانگنے کے لیے، رحمت کا سایہ مانگنے کے لیے رونا پڑتا ہے، آفزاری کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن بھی فرماتے ہیں کہ کیوں نہ گریت طفل کہ جو شب لبن، کیوں نہ گریت طفل کہ جو شب لبن، جب تک بچہ نہیں ہوتا ماں کی چھاتی میں دودھ بھی جوش نہیں مارتا. اگر مر جائے مردہ بچے کو ماں ایک قطرہ دودھ نہیں پلا سکتی، خون رہے گا جب تک اس کا تارو چلاتا ہے تب ماں کو جوش رحمت سے اس کا خون دودھ بن جاتا ہے. تانے گریت طفل کہ جو شب لبن، جب تک کہ بچہ نہیں ہوتا ماں کی چھاتی سے دودھ جوش نہیں مارتا. اور تانے گریت ابر گئے خندق چمن، جب تک کہ بادل نہیں برستا کھیتی کہاں ہنستی ہے. کہ خندق چمن، یہ باغات اور کھیتیاں کب ہنستی ہیں؟ جب بادل ہوتا. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے رو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش تمہارے کو ہو جائے. احمد حضرتی ایک بزرگ گزرے، حضرت احمد حضرتی ایک بزرگ گزرے، جب مرنے لگے مقروض تھے، پوری سیڑھی اس کے ساتھ اپنے چادر رکھے ہوئے پیسہ اٹھانے یہ کہاں سے. مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس کا رسمی معروف سنا رہا ہوں،
وہ کچھ زیادہ ہو کے لے گئے تو یہ جو بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ قرضہ تھا یہ تو سنجیدہ تھا اور محبت سے چلانا شروع کرنا بدتمیزی نہیں کرتے تھے کہ بزرگ آدمی ہیں، لیکن یہ بچہ کیا جانے کیونکہ بزرگ اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اگر میں جاؤں گا تو اپنا گھنٹہ لگائیں گے کہ ہلوا تو کھایا اور پیسہ کیا ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا ہوتا ہے آپ کا گھنٹہ لگایا گا اس لیے رونا ہو پیسہ دلواؤ اس سے بڑھیں گے پھر وہ چاہتا بڑے کچھ پائے لیتے بہت زور زور سے چلانے لگا ویسے کیونکہ ابا اس کا بڑا ڈنڈا بھی لگاتا تھا. جب بہت زور سے چلانا شروع کیا تو اسی درمیان میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے سینی میں تھیلیاں بہت سی تھی اس میں جس کا جتنا قرضہ تھا الگ الگ تھیلی اور سب کا نام لکھا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ میرا ایک بندہ مقروض جا رہا ہے اور اس نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہوا تھا اور اس نے اس کو خواب ہوا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی قرض اس کا کتنا قرضہ ہے. سب نے بتایا میرا اتنا رقم تھا انہوں نے دینا شروع کر دیا اور حلوہ والے کا پیسہ الگ تھا ان کی تھیلی الگ تھی. اس نے کہا اچھا بھائی اب کون رہ گیا اس کا انسان یہ لڑکا رہے گا تو تیرا کتنا ہے اتنا اس کی تھیلی اس کو پکڑا. تو اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بڑا اتنی دیر سے ہم پریشان تھے کہ آپ کی رحمت تو پہلے بھی آ سکتی تھی میری ادائیگی خرچ کے لیے یہ چینی والا پہلے بھی آپ بیچ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سمجھایا کہ تم روئے نہیں تھے مجھے رونے کا انتظار تھا. وہ اس تارا گریت تو بچے حلوہ فروش اگر وہ حلوہ بیچنے والا نہ روتا تارا گریت کو بچے حلوہ فروش وہ حلوہ بیچنے والا بچے کے رونے سے ان کام بن گیا تھا. بہر بخشائش نہایت بہر بخشائش ہے بخشش کے سمندر ہے مین آئے کیا جوش یعنی جوش میں ڈالا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد مولانا اکرم کے صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا. اتنے میں ایک عورت آئی ایک بچے کو لے کر کے حضرت بہت روتا ہے حرام ہوتا ہے وہ رونے میں. ارے رونا تو ہم لوگوں کو چاہیے تھا بڑے بھی رونا چھوڑتے اور بچے بھی رونا چھوڑتے تو کیسے میں کام چلے گا. اور رونا ہونے سے انہیں کے رونے سے کام بن رہا عذاب چلا ہوا. اور یہ حدیث جامع صغیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ لولا اشیاء رکا اگر ہمارے گھروں میں یہ رکو کی حالت میں گوڑے نہ ہوتے جن کی کمر جھک گئی ولولا خان رزا اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے ولولا حیوان رزا رکتا اور اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو کیا ہوتا لولا اشیاء رکا اگر یہ رکو کی حالت میں بوڑھے نہ ہوتے کمر جھکی ہوئی ولولا خان رزا اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے ولولا بہائم رکتا رات یا عین رکتا کیا مانے بے زبان جانور نہ ہوتے لسبت علیکم العذاب سبا تو تم پر عذاب نازل ہوتا بارش کی طرح سے. آج گھر میں بڑے بوڑھے طوطا مینا بے زبان جانور بکری وغیرہ اور یہ چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے ہیں ان کے رونے سے ہم عذاب سے بچے ہوئے. بہرحال یہ میری گزارش کو میں اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں اور اپنے دوستوں کی دعاؤں کا اور بزرگوں کی دعاؤں کا کہ دو راستہ خوشیوں کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی خوشی کا اپنے ارادوں سے اور اپنی رائے سے انتظام کریں اور جائز ناجائز کچھ نہیں وشیار سنیما جس طرح سے حلال حرام جو ملے اپنا دل خوش کر لیں انسان. ایک یہ صورت ہے کہ اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دو جس حالت میں چاہے رکھیں اور کہہ دو سرے دوستہ سلامت کی مخندر آسرائی جس طرح آپ چاہیں ہمیں رکھیں. جہاں آپ کہتے ہیں کہ حرام وہاں ہم جائیں گے شریعت کی رسی میں بن کر اپنے کو جگڑ لیں گے اور جہاں آپ کھول دیں گے کہ یہاں کھاؤ تمہارا اچھل کود کے کھائیں جیسے دن بھر ہوتے ہیں ہم شریعت کی رسی میں اپنے کو جگڑے رہتے ہیں اور تاریخ کے وقت میں ہم کود کے شربت اور پکوڑے نہیں بڑے اڑاتے ہیں
اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہی اچھا لگتا ہے اذان کے وقت، اور ایسے ہی دن بھر پانی پینے سے بدل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کیجیے، درد دل سے کہتا ہوں اپنی خوشیوں کا انتظام اپنے ربا کے حوالے کرو، جیسے چھوٹا بچہ آقا سے کہتا ہے کہ ابا آخری کے حوالے ہے، کیوں میں تو بچہ میں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہیں کر سکتا، نادان کبھی گندی نالی میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں، کبھی پیشاب میں کھانا بھی چاٹ لیتا ہوں، کبھی بلغم بھی کھا جاتا ہوں، کبھی زہر بھی کھا سکتا ہوں، گلاب جامن میں جمال گوٹے کا انجیکشن زہر کا کوئی دے دے وہ گلاب جامن بھی کھا سکتا ہوں، کیونکہ میں نادان ہوں، ظاہر دیکھتا ہوں، ہم چمڑی دیکھتے ہیں، ہم گال اور آنکھیں اور کھاپن کو اور کالے بالوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اے خدا کہ ان گلاب جامنوں میں جو زہر ہے شیطان کا اور نفس دشمن کا تو اس سے باخبر ہے، اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کو نہ کھانے دیں، ہمیں ہماری خوشیوں کا آپ انتظام کروا دیں، حلاوت ایمانی توفیق دے دیں کہ ہم اپنی نظر کو بچا کر حلاوت ایمانی کا انتظام کریں، پھر دیکھیے دل کیسا خوش رہتا ہے، ایسی خوشی ہے کہ آپ کے پاس بھی آ کر ہم زدہ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے دل کو خوشی عطا کرتا ہے، جن کے دل کو چین و سکون عطا کرتا ہے، یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ ان کے پاس اگر غمزدہ بھی آ جائے، مارا ہوا نافرمانی گناہوں کے عذاب کا مارا ہوا اگر اللہ والوں کے خانقاہوں میں چلا جائے اور ان کے غلاموں کی خانقاہوں میں، ان کے خادموں کی، تو وہاں جاتے ہی اس کو اطمینان کی وہ سمجھے گا کہ واقعی ہم کہاں عذاب میں تھے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بازار پڑھتا ہوں، اس کو بتا میں احساس کرتے ہو کہ راحت بتوں کی عشق میں آرام تلاش کرتے ہو، عشق بتا میں احساس کرتے ہو فکر راحت، جنت کو دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کے خوابگاہیں۔ بس یہ مضمون آج دل میں ایک نیا مضمون آیا کہ ہم لوگ اپنی خوشی کو اپنی عادت سے حاصل کرتے ہیں، کسی کا حسین چہرہ دیکھا تو دل میں خیالات شیطان ڈالتا کہ اس کو دیکھ کر دل خوش کر دو، کچھ اس سے باتیں کر کے دل خوش کر دو، کچھ اس کو مرنڈا دلا کر دل خوش کر دو، اس کو کس طریقے سے اس سے حاصل کرو خوشی کو، یہ ہمارا اپنا انتظام ہے۔ اور ایک وہ شخص عقل مند اور مبارک بنتا ہے جو اپنے اللہ کے حکم کی تابع داری میں ان خوشیوں کو خوشی خوشی آگ لگا دیتا، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے ایسی خوشی جس سے اللہ کی ناخوشی ہو، جس کو خوشی خوشی آگ لگا دو، پھر آپ کی خوشیوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، آپ کی خوشیوں کا، آپ کے سکون قلب کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے۔ میں کتنی فصلیں اٹھا لوں کہ اللہ تعالیٰ جس کی راحت اور جس کی مسرت کا کفیل بنتا ہے، اس کی مسرت اس کی راحت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں درد سری میں جاتے ہیں، کیوں اپنے چہرے پر حواس باختگی پیدا کرتے ہیں، ذرا اس کے چہرہ دیکھ لو۔ یہ رومانٹک دنیا جو ہے، جتنے لوگ VCR ٹی وی اور گندی گندی پکچر دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی شکلوں کو غور سے دیکھیں، ان کی آنکھوں پر لعنتیں برستی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کا مجھے حق حاصل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعنت کرے اللہ اس شخص پر جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہماری عورتوں کو، دوسروں کی بیٹیاں اور بہنوں کو دیکھتا، لعنت اور نازک بول منظور ہے دیکھا۔ اور جو عورتیں ننگی پھرتی ہیں، جو عورتیں اپنے بالوں کو دکھاتی ہیں، گالوں کو دکھاتی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کر بے پردہ پھرتی ہیں، اللہ کی نبی کی ان کے ساتھ ہی بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی لعنت نازل کرے۔ اور لعنت کی کیا معنی ہے، ذرا معنی میں سمجھ لو۔ لعنت کے معنی عربی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ گویا نبی نے یہ بدعا کی کہ جو لوگ بری بری نظر کی حفاظت نہیں کرتے، یا جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، پردہ شرعی جن کے گھروں میں نہیں ہے، ان کو اے خدا اپنی رحمت سے دور کر دو۔ آج گھر گھر میں آگ لگی ہے، ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ شوہر مانتا نہیں ہے، شوہر پیار نہیں کرتا، ظلم کرتا، ارے جب اللہ کی رحمت کا سایہ کھو دیا، بے پردہ پھرتی ہو، سرخی پاؤڈر لگا کر، نہ دیور سے پردہ ہے، نہ چچا دار بھائی سے پردہ ہے، نہ مامودار بھائی سے پردہ ہے۔ آپ اس عورت نے جب پوچھا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے،
یعنی جتنا موت سے تو ڈرتی ہے اتنا پردہ کرتا. آج کیا ہے دیندار گھرانوں میں پردہ شرعی ملنا مشکل ہے. دیندار گھرانوں جس کے دو کو بھانجا چلا رہا ہے 12 سال کی عمر جس سے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی مولانا سید احمد صاحب 12 سال کی عمر تھی کہ حضرت نے ان کو پردہ کرا دی. ایک سوال کر دیا کہ وہی صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. معمول سگے بھان سے فرمایا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس خبر سمجھ گئے کہ ممانی سے پردہ. پھر اب حضرت کی پیرانی صاحبہ ممانی لاکھ بولاتی بیٹا آؤ گھر میں کھانا کھا لو. وہ بچہ جس کو بچپن سے آگاہ بتایا تھا ماں مر گئی تھی. بچپن 2 سال 2.5 سال کے تھے ننگے پھرتے تھے پورے پیشاب میں کھانا کرانے والی ممانی کہتی ہے بیٹا آؤ کھانا کھا لو. والی صحیح نہیں گئے. کیوں؟ حکیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کر لیا تھا کہ موری صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ میں 12 سال. میں تمہاری ممانی سے پردہ ہے 10 سال کی جب عمر ہو جائے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب 10 سال کا بیٹا یا بیٹی لڑکا یا لڑکی مرد یا عورت 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. سگی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی. فاصلہ کرو بیچ میں تکیا رکھ دو کوئی چیز ڈال دو فرد کو بین مزا دے ان کے بستروں میں فاصلے کرو تبلیغ ڈال دو. سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے. یہ حکم ہے. جو لوگوں کو تجربہ ہے نفسیات کا ان سے پوچھو کہ اس میں کتنا راز شریعت کی کیا اس میں شفقت اور رحمت. اپنے 10 سال کے بچوں کو بھی اکٹھا مت لیتا ہوں بیچ میں تکیا رکھو کوئی چیز حائل رکھو. ایسی اپنی سبھی بیٹیوں کو بھی 10 سال کی جب ہو جائے تو ان کے بستروں میں بیچ میں فاصلے کرو. ترجمہ دیکھ لو سر رکھو بین مزاجی ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں ان کو بیچ کو فاصلے کرو. ایک مدرسے میں جب میں نے بیان کیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ ساری سپاہیاں یہ جو فراشی سب سپاہیاں بیچ میں رکھے ہوئے لڑکے. میرے کہا سب ماشاء اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. کوئی چیز کے انتظام کو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو سارا انتظام اللہ تعالیٰ جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. بس مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. جب سنا کہ حضرت کے حادثات کے نام سے ایک انتقال ہو گیا صاحب سلمان والوں کا تو دیکھا کہ بڑے میاں کیا کرتے ہیں. کان لگایا ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اور یہ کہتے ہیں حضرت صبر کیجیے. خود حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ صبر کیجیے تو پہلے ہی سے صبر کیے وجہ. اگر کہتا ہوں وہ یہ نہیں تو وہ ہی نہیں رہے. اگر کہتا ہوں الگ کیجیے تو پہلے ہی سے آپ دوائی. تو فرمایا میں نے کان لگایا کہ وہ ہمت فرماتے ہیں وہ جو دل ملت والا اشرف صاحب خانی کا بڑا پڑھو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. خاموش ہے آپ اس پر. تو مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. جس کا تسلیم و رضا کو چاہ رہے اللہ کی مرضی پر سوا راضی رہنے کی اور کوئی راستہ ناراض ہو کے ہم کیا کر لیں گے اب نہیں بگاڑ لیں. اس مالک پر راضی رہنے ہی اٹھانا ہے. جس کا تسلیم و رضا چوکا رہے کتنے ہی آپ کو حسن اپنی طرف متوجہ کریں. آپ یہی کہتے ہیں خدا ہمارے لیے سوا تسلیم کیوں کوئی چارہ. مانا کی حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے. یہ پہلا مسئلہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ کسی مشتر کو یہ خیال ہو کہ ملا یہ سب جانتا ہی جانتا سب ہے ملا بھی مگر اللہ بھی مانتا ہے نفس کی نہیں مانتا. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا ہے. لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا. جب اللہ کا بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے. کشش کو چھوڑو. آپ کے اندر دونوں طاقت ہیں کھینچ جانے کی بھی اور بھاگ جانے کی بھی. اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو فکروں اللہ نازل نہ کرتا ظلم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دیا نازل فرما دیا کہ جب غیر اللہ تم کو کھینچے اور فکر اللہ کو کھا کر تم اللہ کی طرح رہو. اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے نہیں. کسی میں بھاگنے کی طاقت نہیں ہے. کسی کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ٹائیفائڈ ہے
40 दिन से बुखार है, भाग नहीं सकता, इतने में भेड़िया आ गया। बाबा कहता है अब्बा तो बेटे भाग के आ जा मेरे पास। तो बेटा कहता है अब्बा आपको मालूम है कि तो उठ नहीं सकता, क्या ये आपका हुक्म जुल्म पर मबनी नहीं है? लिहाजा अगर हमारे अंदर गुनाहों से भागने की ताकत न होती तो अल्लाह ताला कभी आज नाज़िल न फरमाते और हमर राहीमीन होते। लिहाजा ये आयत दलालत करती है कि हम में ताकत फिरार है, लेकिन हम खबासत तबाह से करार पकड़े रहते हैं, यानी ठहरे रहते हैं गुनाहों की मजलिस पर। गुनाहों की जगह पर हम खुद ठहर करके और मजे लेते हैं। जहां फिरार का हुक्म है वहां हमने वहां पर एक नुक्ता बढ़ाकर खराब बना दिया उसको। करार माने ठहरना है। जहां फिरार का हुक्म था हम नुक्ता इजाफा करते हैं वहां। उस आयत में हम तहरीर करते हैं अमलन तहरीर नहीं कि आप कुरान में बढ़ा देते हैं, लेकिन अमली तौर पर बताइए आप कि हम वहां एक नुक्ता बढ़ाते हैं, यानी नजर अचानक पड़ गई, नजर नीचे गिराते हैं या पूरी देर उसको देखते हैं। अगर थोड़ी एक चिकन भी देखते हैं ठहर करके तो हमने अल्लाह ताला की साहब की मुखातब और फिर वो अल्लाह पर अमल नहीं किया। हमने फिरार के बजाय करार को ले लिया। एक नुक्ता का इजाफे का मुजरिम हो गया कि नहीं? हमारे दोस्त लोग करार साहब आते हैं तो हम लोग फरमाते हैं मौलाना शाहबाज साहब कि करार साहब एक नुक्ते में हटाने से फिरार हो जाते मिजाज फरमाते हैं बस। तो ये देखिए मैंने वादा किया था कि मैं अगले जुमे को साथ अमल बताऊंगा जिस पर हर शिकायत पर सारा करता है सात अमल। और ये भी अर्ज कर दिया था कि रिश्ते गर्दन और गंदा दोस्त, एक दोस्त है आलम गैब में जो रस्सी बांधे हुए गर्दन अम्मी बलद हर्जा की खातिर खाए हो, जिधर चाहता पकड़ के ले जाता। बुखारी शरीफ की शरह जिल्द नंबर 2 14 जिल्दों में शरह है। ये बुखारी शरीफ की शरह है, 14 जिल्दें हैं ऐसी, जिसकी जिल्द नंबर 2 में ये हदीस की शरह लेकर आया हूं। लेकिन जैसे ही बैठा फौरन अल्लाह ताला ने मेरे बुजुर्गों की दुआओं के सदक़े में अजीम मुझ पर जोश पैदा किया, ये दर्द भरा मजमून अता फरमाया कि मेरे बंदों को ये सुना दो और तुम भी सुन लो आज तक कि अपनी खुशियों का इंतजाम खुद मत करो। तुम अपने को क्या खुश रख सकते हो जिसको खुदा न खुश रखे? ज्यादा ताकत वाली और करीम और रहमुर राहिमीन के हवाले अपनी खुशियों करो, हराम खुशियों से बच जाओ और अपने दिल की खुशी की कफील अपने अल्लाह को बना दो। फिर दिल को अल्लाह ताला कैसा हमें खुश रखते हैं। आप इसकी राजी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि जो हाफिज गश्त बेखूब कैसे मारत, जब हाफिज शिराजी की जान को अल्लाह अपने नाम पाक की लज्जत से मस्त करता है, जो हाफिज गश्त बेखूब कैसे मारत तो शुमार में भी नहीं लाता। एक जो ममलकत काऊ को कह रहा तो ईरान की काऊ को कह कि सल्तनत को एक जन के बदले में खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों साहब सल्तनत क्यों गिर गई? मालूम अल्लाह ताला जिसके दिल को खुश रखते हैं तो तब तो ताज वहां बिक जाते हैं, नीलाम होते नजर आते हैं। शाहों के सरों में ताजगरा से दर्द सा असर रहता है, शाहों के सरों में ताजगरा से दर्द सा असर रहता है और अहले सफा के सीनों में एक नूर का दरिया बहता है। अल्लाह वालों के सीनों में अल्लाह के कुर्ब का नूर का दरिया बह रहा है। जन्नत और दुनिया की नेमतों का खालिक उनको वो बहार अता करता है जो जिसको इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों ये मैंने मेरे क्या करूं, अब मेरे कल में ये मजमून इतना जोश के साथ आया कि जो मेरे इरादों की झोपड़ियां उसमें बैठे। बताओ जब बारिश होती है तो लियारी में झोपड़ियां बैठी आ रही, तो मैंने जो इरादे की अपनी झोपड़ी बनाई थी, अल्लाह ताला की रहमत का जब सैलाब आया तो मेरे इरादों की झोपड़ियां उसमें गई कि इसको फिर तुम्हारा इरादा इस हैसियत से नहीं कि हदीस तो मैं कह रहा हूं, ये भी समझ लो मेरा इरादा तो मेरी जात से चालू होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी में अल्लाह बरकत डाले। बार बार मेरी जबान और आपकी कानों की दोस्ती और मुलाकात, तुम सलामत रहो मैं सलामत रहूं और मेरी दुनिया है उन पर सलामत रहे, आप भी सलामत रहे मैं भी सलामत रहूं और अल्लाह वाली मोहब्बत मेरी आपकी सलामत रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात मौका मिलेगा। लेकिन मैं 7 नंबर को सुना कर दूंगा आज, क्योंकि अभी 2-3 मिनट 5 मिनट का वक्त है, वो सुना कर देता हूं, शरह का वक्त नहीं रहा। वो 7 अमल ये नंबर 1 हम योग पर गिनिए। नंबर 1 आदिल बादशाह
اس کی شرح نہیں سناؤں گا. نمبر 2 آپ کی شرح باقی رہے. وہ جوان جس کی جوانی عبادت ہے اللہ کی عبادت میں استعمال ہوئی. وہ جوان جس کی جوانی خدا تعالیٰ کی عبادت پر خدا ہوئی. مردہ مردے پر مر گیا تو 2 ڈبل مردہ ہو گیا. ایک لوگ 2 مردے پڑے ہو خبروں کے پاس, ایک مردہ ادھر لیتا ایک مردہ ادھر لیتا, یا 2 جنازے ساتھ ساتھ لیتے ہوں, کیا قیمت ہوگی مردہ لاشوں. لیکن ایک ولی اللہ زندہ ہو اس کی روح کتنی قیمتی ہوتی ہے. 1 لاکھ انسان ایک طرف, ایک جو صاحب نسبت نہ ہو, ایک ولی اللہ خالی ہوتا ہے. ہاں وہاں کی تلک کوشانے منن 100,000 اندر ہزارہ کنم بھاری بناتے 100,000 میں اللہ والوں کی ایک جسم اور ایک ذات اس کی بھاری ہوتی ہے 1 لاکھ انسان. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے, مارکیٹ میں ہے لیکن دل مسجد میں لگا ہے کہ اذان ہو تو میں اپنے مالک کے سامنے آپ باپ کے وضو کر کے آپ باپ دکھاؤ. نمبر 4 وہ 2 آدمی جن کی محبت آپس میں صرف اللہ کے لیے ہو, اللہ ہی کے لیے جمع ہو اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو. جب جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو. مثلا وضو کرنا ہے ابھی اذان کے پہلے تو جدا ہوئے نہیں, لیکن وضو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, جمعے کی تیاری ہے. ملاقات اور اجتماع اور تفرق دونوں, لیکن اجتماع بااختیار ہے, تفرقہ باصفاور ہے. کیا مطلب کہ اجتماع تو شوق سے ہوا کیونکہ بااختیار میں افضماقت کا فائدہ ہوتا ہے. افضماقت یعنی ملاقات کا شوق رہتا ہے اور تفرق باصفاور سے. یہ بات ابن حضرت اسقلانی میں نہیں لکھی, کسی شاعر نے نہیں لکھی, یعنی 2 شرح میں نے دیکھی. ملا بخاری سے لے کر یہ دونوں شارحین عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی, ابن حضرت اسقلانی کی اسناد میرے پاس. لیکن بزرگوں کی انہیں دعاؤں کی برکت سے انہیں حضرات کے سفر میں اللہ نے دل بات ڈالی. 2 بات اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں شوق سے, اور تفرق بات تفاوت سے ہے, یعنی تکلف کر کے دل میں غم محسوس کر کے جدا ہوتے ہیں. جدا ہوتے وقت دل خوش نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ عربی گرامر سے میرے دل میں ڈالی. یہ بات آپ کہیں دیکھیں گے تب پتہ معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ نے اب تک اس وقت کیا زبان سے بیان کرا دیا. اس کے بعد 1 2 3 4 باتیں ہو گئی. نمبر 5 وہ آدمی جس کو کوئی عزت والی عورت حسن والی عورت بلائے گناہ کی طرف, وہ آدمی کہتے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کو بھی یہ کیا ہوا 5. اور چھٹا یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے کسی سے نہ بتائے, کسی سے نہ بتائے, یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے صرف بائیں کو خبر نہ ہو. اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں کوئی نہ ہو, وہاں بیوی بھی نہ ہو, بچے بھی نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, پیر بھی نہ ہو اپنا, کیونکہ ذکر اللہ سے مراد ماضی اللہ کچھ بھی نہ ہو, بس اللہ کے سوا کوئی آنسو نہ دیکھے اس کا. تو اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو آج کا سایہ دے گا قیامت کے دن. 7 قسم کے لوگوں کو مولانا رومی اس عمل کے لیے کبھی کبھی جنگل جاتے تھے اور فرماتے ہیں آہرا جزاسما ہمدم نبود. جب جلال الدین رومی کی روح آہ کرتی ہے جنگل میں جا کر تو آسمان کے سوا میری آہ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. آہرا جزاسما ہمدم نبود, میری آہ کا سوا آسمان کے کوئی اس وقت وہاں انسان مخلوق نہیں ہوتی. آسمان ساتھ دیتا ہے اور رازدہ غیر خدا محرم نبود, میرے اس محبت کا راز جو اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے اللہ کو کتنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں. پھرتا ہوں جنگلوں میں, ایک تو شعر یہ ہے پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی ہوئے یار میں وحشت میں اپنا چاک کی ریپا کیے ہوئے. لیکن میرا شعر یہ ہے پھرتا ہوں دن میں درد کا نشتر لیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے, صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے. اور خالد یہ میرا شعر ہے, خالد صاحب کا بھی شعر ہے. کیا شعر ہے؟ فرماتے ہیں میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, ارے یہ ظالم رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا کرے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ 7 مضمون جو بیان کر دیا آخر میں انشاءاللہ اس کی شرح اگلے جمعے کو
اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، پھر مرضی اسی کی ہے۔ اگر میری رسی تو میرے مالک نے کہیں اور رکھ دوں تو وہ بھی بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ تھا، میں کتنا زبردست مضمون ہے کہ دوستوں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کرو، اپنے ربا سے اپنی خوشیوں کا انتظام کراؤ۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ آپ میری خوشیوں کا انتظام کیجیے، کیونکہ میں بچہ ہوں، کمزور ہوں، مجھے تو دو محلے کا بچہ چاہے پیٹ لے، ایسی بندہ کمزور ہے، ہزاروں وقت منہ کھولے ہوئے ہمیں پڑے ہوئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری خوشیوں کا انتظام ہے۔ اللہ ہم آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنی ماضی کی خوشیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پہلے سب لوگ استغفار کیجیے کہ اے خدا، ہم لوگوں نے آپ کو ناراض کر کے جب بھی کسی زمانے میں بھی اپنے نفس کو خوش کیا ہو، گناہوں کی لذتوں سے اپنے قلب و روح کو سیاہ کیا ہو، اور اپنی رحمت سے بخش دیجیے، اور اپنی رحمت کے سورج کی شعاعوں سے ہمارے دل کو پھر اجالا عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ، گناہوں سے ہم کو اپنے دل میں جو سیاہی اندھیرے پیدا کیے ہیں، آپ اپنی رحمت و مغفرت کے آفتاب سے اس کو اجالے سے بدل دیجیے، معاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے، اور ہم سے خوش ہو جائیے، اور ہم سب سے اور ہمارے گھر والوں سے اپنی ناراضگی اور اپنے غصے کو دور سے اٹھا لیجیے، اور ہم سب سے خوش ہو جائیے، ہماری اولاد سے بھی خوش ہو جائیے، اور ہم کو بھی اور ہم سب کے اولادوں کو بھی، اللہ متعلقین کو سب کو اللہ والی زندگی اور صالحین کی زندگی عطا فرما دیجیے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا کر ہمارے غم و فکر کو دور فرمائیے، اور جتنی حالتیں جن کو ہیں، جو خواتین ماں بہنیں آئی ہیں، جو ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، جس کو جو غم بھی ہو، کسی کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہو، کوئی مقروض ہو، کسی قسم کا کوئی اللہ غم، آپ سب اپنی رحمت سے اس اجتماع کو قبول فرما کر، اس اجتماع کو قبول فرما کر کہ آپ کے نام پر سب آئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف قوموں کے افراد بیٹھے ہیں، خدا صرف کرنے کی بنیاد پر جمع ہے، جس میں کوئی کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کا وطن کہیں ہے، صرف آپ کے نام پر اجتماع، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اور اگر ریا کا کوئی درجہ ہو اس ریا کو بخش دیجیے۔ اللہ اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو کثیر، قلیل، صغیر، کبیر ہر قسم کے دکھاوے سے پاک بھی فرمائیے اور معاف بھی فرمائیے، اور ہم سب کو اپنا مقبول محبوب فرما لیجیے۔ اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما، جتنی جانیں بیٹھی ہیں، مرد اور عورتیں، سب کی بچے، اللہ سب کو جذب کر کے اپنے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و باطن کی اتنا نصیب فرما کر ہم سب کو اپنی اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے، ان کے جذبات، ان کی ہمتیں، ان کے اعمال، ان کا یقین، ان کی درد بھرے دل ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی